آگے بڑھے گا، اور جو واپس آنا چاہے واپس آ جائے. کیوں؟ معلوم تھا کہ ماحول میں رکھ کر تشکیل قابو میں نہیں ہے. یہ اصل سنت ہے، یہ اصل سنت ہے. اس لیے کہتے ہیں مسجد میں لا کر کے دعوت دو، مسجد میں لا کر تشکیل کرو. کاروبار میں دھندوں میں بیٹھتے ہوئے ہم تشکیلیں کرتے ہیں، وہ تو آزار پہ آزار گناتا چلے جائے. آپ اسے حضور کے ماحول سے نکال کے چلا. جس طرح ایک بیمار آدمی ہے لیکن آپ اسے اس کے کاروبار دھندے میں بٹھا کر کہیں اجی آپ کا تو بلڈ پریشر بھی ہے، اجی آپ کا تو شوگر بھی، علاج کرا دو، اجی ٹائم نہیں، فرصت نہیں، کہہ دے گا. اسپتال میں لے کر کے آ جاؤ اور چیک اپ کر کے اس کے سامنے رکھ دو تو گھبرا جائے گا. ہاں بھی مجھے تو علاج کرانا ضروری. معلوم تھا کہ اگر انہیں مدینے میں رکھ کر بتا دیا جائے گا تو جانے کو تیار نہیں ہونے. اب 3 دن کے بعد گنجائش ہی نہیں تھی پلٹ کر مدینے آنے کی. پوری جماعت اللہ کے راستے میں آگے روانہ ہو. مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جس طرح اذان کی آواز سنتے ہی اپنی تمام حاجتوں ضرورتوں کو چھوڑ کر قربان کر کے فوراً مسجد آنا چاہیے، یہ مسلمان کی علامت نشانی ہے. ایسے جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگائی جائے اور کان میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز پڑ جائے، اپنے کاروبار دھندے کو چھوڑ کر کے نکلا کرو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مشق صحابہ کی اس بات پر کرائی کہ اپنے موسم اور سیزن کے موقع پر اپنے کاروبار دھندے کو چھوڑ کر نکلا کرو اللہ کے راستے. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ حالات سازگار ہیں، مناسب ہے تو پھر کام کیا جائے، اور حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد حالات اچھے ہو جائیں، کاروبار اچھے ہو جائیں، پھر اس کے بعد نکلیں گے. ابھی تو کھیتی کا موسم ہے، ابھی تو یہ لیکن نہیں، یہ سیزن موسم کو دیکھ کر کرنے کا کام ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب عین سیزن موسم ہوگا تب اللہ کا امر آئے گا نکلو اللہ کے راستے. تب اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے. تبوک کا موقع ایسی تھا، سیزن تھا، اور سال بھر کی جو ہے غلہ اور سال بھر کا کھانا اور سال بھر کی زندگی کا دار و مدار اسی غلے اور اسی کھیتی پر تھا. حکم ہو گیا نکلو اللہ کا. پکے پکائے کھجور چھوڑ کر کے چلے گئے اور امت اور لوگ آج تک اس کی برکتیں آنکھوں سے دے گئے. اپنے مقام پر رہ کر کے جو لوگ طے کیا کرتے تھے ہم عبادتیں کریں گے اور اپنے مقام پر رہ کر کے ہم تشکیلیں کریں، اپنے مقام پر رہ کے جماعتوں کی ہم نصرتیں کریں گے، مال بھی خوب خرچ کریں گے، لیکن ایسا ہے کہ 6 مہینے تک اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے. یہ مشورہ کون کر رہے بیٹھے ہوئے؟ انصار مدینہ کر رہے. اور یہ کہا ہم نے تو بڑی محنت اور جان و مال کی بڑی قربانی دے دی، یہاں تک کہ گھر کے چولہے بجھ گئے، فقر و فاقے کی نوبتیں آ گئی اور سارے ہمارے کاروبار دھندے سارے کے سارے برباد ہو چکے. اب تو دین کے بڑے مددگار تیار ہو چکے، اب ہم سالانہ وقت تو لگائیں گے، لیکن یہ جو بیچ میں اچانک اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہوتا ہے نکلو، ہم وہ تقاضوں پر نہیں جائیں گے. 6 مہینے تک اپنے مقام پر رہ کر گشت، تعلیم، ملاقات، مشورہ اور آنے والی جماعتوں کی ساری نصرتیں اور گھر کے اندر کی ساری تعلیم اور سارے حلقے سب کچھ کریں. یہ مشورہ ہو رہا ہے آپس میں بیٹھ کر کے، ادھر اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں. یہ ہلاکت کے مشورے کر رہے ہیں بیٹھے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ کہنا چاہیے نکلو اللہ کے راستے میں. انہوں نے طے کیا تھا خرچ تو کریں گے لیکن اللہ کے راستے میں نہیں، مقام پہ رہ کے خرچ. اس سے معلوم ہوا نکلنا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہ ہلاکت، اور اللہ کے راستے میں نکل کر کے خرچ کرنا وہ اصل خرچ. اللہ کے راستے میں دین. اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے حضرات صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف راہ خدا. صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف جتنا ان کا مال دین کے زندہ کرنے میں لگا ہے اتنا کبھی ان کے خواہشات پہ نہیں لگا. کبھی کس میں نہیں لگا؟ خواہشات پہ نہیں. کبھی شادیوں میں نہیں لگا. شادیاں تو ان کی اتنی آسان ہوا کرتی تھی. واقعہ لکھا ہے سیرت کے اندر کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ مدینے کے کسی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ تسبیح لے کے بڑے غمگین بیٹھے. پوچھا کیا بات ہے، کوئی موت ہو گئی؟ لیکن ہم تو ولیمے میں آئے. ہاں جی ولیمے میں آئے. پھر یہ کیا حلیہ بنا رکھا کہ نہیں وہ ولیمے کا کھانا بننے میں دیری ہو رہی تھی تو کہنے کہ ہم کیوں ادھر واہیات اور لغویات میں لگے، ایرانی تورانی میں. اس سے اچھا ہے کہ ہم ذکر کریں. ہم سب سیکھنے سکھانے میں ذکر تلاوت میں لگ گئے. اللہ. آج تو میت میں بھی میت کا ماحول نہیں، ایسے لگے جیسے خوشی کا ماحول کسی شادی میں کھڑا، اور وہاں پر خوشی کے عالم میں ایسا لگ رہا جیسے کسی جنازے میں کوئی شریک. اتنا مختصر زندگی ان حضرات کی، اتنی مختصر زندگی. سارا مال کدھر لگا؟ اللہ کے دین کے لیے. ایک جماعت کو روانہ فرمایا. صبح کے وقت جماعت روانہ ہوگی. ایک صحابی نے طے کیا کہ آج جمعے کا دن ہے اور پھر مسجد نبوی کی نماز ہے اور اللہ کے نبی کی اقتداء ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے. پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، کیونکہ اس زمانے کی تکلیف، اس زمانے کی تشکیل وہ تو ہمیشہ کی ہوتی تھی. موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں، چلے 4 مہینے کا مسئلہ.
یہ سوچ کر ایک صحابی رک گئے اور یہ سوچا کہ میرے پاس سواری عمدہ ہے، میں جلدی سے جا کر اس جماعت کو پکڑ لوں گا۔ نماز سے فارغ ہوتے اللہ کے نبی بڑے حیرت اور تعجب، اے ابن رواحہ تم گئے نہیں؟ اس سوال سے آپ اندازہ لگا اللہ کے نبی کوئی خوش نہیں ہے میرے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی سے۔ ایسا صحابہ کو تیار کیا ہے، میرے ساتھ چلتے رہنا اور میرے ساتھ جو ہے پیچھے نمازیں پڑھتے رہنا، اس سے زیادہ افضل اللہ کے راستے میں نکلنا۔ کیوں رک گئے؟ کہ ایسے میں نے سوچا تھا، کسی کاروبار کی وجہ سے نہیں رکا، کوئی پیمنٹ کی وجہ سے نہیں رکا، اور کھیتی باڑی بیوی بچوں کی وجہ سے نہیں، میں نے سوچا زندگی کی آخری تشکیل ہے، نہ جانے آپ کے پیچھے نماز کا موقع ملے یا نہ ملے، اور مسجد النبوی کی نماز، جمعے کی نماز، جمعہ اور پھر آپ کے اقتداء میں اور آپ کے پیچھے اتنا بڑا جو ثواب میں نے سوچا حاصل کر کے جلد اللہ کی نے میرے فرمایا، اے ابن رواحہ جو لوگ صبح چلے گئے تمہارے اور ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو گیا، وہ لوگ جنت میں تم سے پہلے 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم دنیا مافیا اور دنیا کی ساری دولتوں کو لٹا دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، پھر بھی تم صبح جانے والی جماعت تک پہنچ نہیں سکتے، ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اندازہ تو لگا اتنا اونچا راستہ۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ کچھ غریب غربا مسکین لوگ ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنے کا مال نہیں ہے، اس مجبوری میں وہ مدینے میں رکے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی مجبوریاں نہ ہوتی اور ان کا دل ٹوٹنے والا نہ ہوتا تو میں تو اللہ کے راستے میں جانے والی ہر جماعت کے ساتھ نکل جاتا، اور میرا جی چاہتا میں جاؤں اللہ کے راستے میں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل۔ 7 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا؟ 7 مرتبہ ارشاد۔ ایک ایک صحابی کے کھاتے میں حضرت مولانا الیاس یوسف فرمایا کرتے تھے 6 مہینے اللہ کے راستے میں ہر صحابی کے سالانہ وقت لیا کرتے۔ کتنا مہینہ لگتا تھا؟ 6 سے 7 میں، اور مسجد 24 گھنٹے آباد، ہر وقت مدینہ طیبہ میں لوگ آ رہے، ان کو کلمہ سکھلایا جا رہا، دین سکھلایا جا رہا، اور گھروں کے اندر اعمال دعوت ہے کہ گھر کے اندر بھی کوئی خاتون آ گئی تو اس کا اللہ سے اتنا تعلق کہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو بھی زندہ کروا دیا۔ یہ خاتون آئے اپنے قبیلے سے اور اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی، تھوڑے دنوں میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہم نے غسل دیا، کفنایا اور آخری دیدار کے لیے جنازہ تیار رکھا، والدہ کو بلایا آئے دیدار کریں، وہ آ کے پائٹی پہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ آپ بعد میں بھی اسے زندہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن اس سے آپ کے دین کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے، اور اگر آپ آج کی ڈیٹ میں اسے زندہ کر دیں گے تو آپ کا دین کا بول بالا، اس لیے کہ میرے خاندان والے قبیلے والے بھی دین میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ کہیں گے دیکھو یہ اسلام کی اور دین کی بدقسمتی اور نحوست ہے، اس کے بیٹے کی جان چلی گئی۔ دعا مانگتی رہی، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے اندر کفن کا کپڑا ہلا اور ان کے بیٹے نے کفن کا کپڑا اپنے چہرے سے ہٹایا اور اٹھ کر کے بیٹھے، دوپہر کا کھانا کھایا اور دونوں لمبے زمانے زندہ رہے، دین کا کام کیا، اور بعد میں پہلے ماں کا انتقال ہوا، بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا۔ ایسا گھر گھر کا ماحول، آئی ہوئی خاتون تھوڑے دنوں کے اندر اللہ سے اتنا گہرا تعلق اور دعاؤں کے اندر اتنی طاقت ہے، قوت ہے، اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کرا۔ اس لیے کہتے ہیں گھر گھر کے اندر جماعتیں ٹھہرانا، سارے باطل کا اصل علاج، سارے ارتداد کا بنیادی علاج، ساری بے پردگی کا بنیادی علاج، گھر گھر کے اندر مستورات کی جماعتیں ٹھہرانا، ایک ایک خاتون کو اختیاری تعلیم سے جوڑو، ہر گھر کے اندر قرآن حدیث کے حلقے قائم کرو، ہر ایمان والی کو اللہ کے راستے میں ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگواؤ اور سال کا 10 لگواؤ اور 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ لگاؤ، اور جس خاتون میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دین میں پختگی مضبوطی آ جائے اسے بھی ملکوں کے سفر کرواؤ، ورنہ ہماری ساری خواتین کی ساری صلاحیت یہ باطل کے پھیلنے میں لگے گی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے خواتین کو بھی وہ ساری طاقتیں دی ہیں جس طرح مردوں کو دی، کیوں کہ مرد اور عورت دونوں مجموعی طور پر اللہ کے نبی کی نیابت میں دعوت کے ذمہ دار ہیں، دونوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے جو مرد جو عورت دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا بدترین موت مر رہا، کل قیامت میں روسیا ہوگا اور اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس لیے سارا مجمع عزم ارادے کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر اعمال دعوت کو زندہ کریں گے، اور انشاءاللہ ملکوں میں جائیں گے اور ہر سال کے 4 مہینے لگائیں گے۔ اب ہمت کر کے فرمائیں انشاءاللہ کون کون تیار فرمائیں گے؟ جو علماء کرام پہلا سال لگا چکے وہ حضرات ہمت کر کے کھڑے ہو کر کے فرمائیں ہم انشاءاللہ دوسرے سال کے لیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے اس وقت 3000 علماء کرام پہلے سال میں چل رہے ہیں، 90 جماعت علماء کرام کی دوسرے سال میں نکل چکی اور 1 جماعت علماء کرام کی تیسرا سال کے لیے نکل چکی۔ اللہ کا فضل فرمائے ہمت کر کے انشاءاللہ علماء کرام اپنے دوسرے سال کو پیش کریں۔ جی اور دہلی